نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو محتبر السلام۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، موسم بھی یوں تو بہت پیارا ہے اور رمضان المبارک جب بھی آتے اپنی برکات ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک جیسے ہی 5 رمضان ہوں گے اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن بھی ہوگی، آپ کے شرعی مسائل کا حل انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے، سننے کی کوشش کریں گے، سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بھی ہماری جو خصوصی نشست ہے اس میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق الرحمن الازہری صاحب۔ انہوں نے جامعۃ الازہر مصر سے فراغت حاصل کی ہے اس طرح، اور اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں بلبل باغ مدینہ عظیم مداح حبیب جناب عبیر رضا قادری، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے جی۔ جزاک اللہ جی، شکریہ آپ کا عبید الرحمن سلیمانی، اور شکریہ شمال نیوز HD کی تمام ٹیم کا میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دین کی اس بات میں ہمیں بھی شامل کیے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین و سامعین، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ مفتی عتیق الرحمن الازہری صاحب موجود ہیں، انہی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید کریں، پھر اس کے بعد ہم رمضان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور خوبصورت کلام بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں رمضان المبارک آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، بہت زبردست رمضان، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات کے ساتھ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہی، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے تو اس میں معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کرتے تھے؟ رمضان المبارک ایسا عظیم اللہ کا مہمان ہے عبید الرحمن سلیمانی صاحب، ہمارے ناظرین، یہ ایسا عظیم مہمان ہے کہ جس کے استقبال کے لیے شعبان کے مہینے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے جو معمولات تھے وہ بیان فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ایک اللہ کا مہمان، ایک عظیم مبارک مہینہ تمہارے اوپر طلوع ہونے والا ہے جس میں تم نے 4 باتیں لازمی کرنی ہیں، 2 تمہاری باتیں، 2 تمہارے کام جو عمل ہوں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، اور 2 عمل ایسے ہیں ان سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ عرض کی گئی وہ کون سے معمولات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 باتیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کو پتہ ہے کہ جب بھی لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد پورا کلمہ ہوتا ہے، تو یہ کلمہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، اسی کلمے کا ورد حضرت آدم سے لے کر ابھی تک ہوا ہے، یہ کام ایک کرنا ہے۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ رب العزت اپنے توبہ طائب ہونے والے بندوں کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا ایک آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید کے قطرے جتنا درجہ رکھتا ہے، اور گناہگاروں کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ جو 7 سمندر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، وہ صرف استغفار اور گناہگار کے آنسوؤں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوگی۔ تو 2 باتیں آپ نے یہ فرمائی کہ کلمے کا کثرت کریں، استغفار کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت کی طلب کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور رمضان کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ناظرین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا اس دنیا سے پردہ ہوا، وصال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جبریل ہر رمضان میں میرے پاس آتا اور قرآن مجید کا دور کیا کرتا تھا، جو جتنی قرآن مجید نازل ہوا اس کی دہرائی ہوتی تھی۔ اس بار میرے پاس جبریل 2 مرتبہ آیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو قرآن کا تعلق بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے مطابق قرآن کی تلاوت بھی کریں، کلمے کا ذکر بھی کریں، استغفار کی بھی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، پھر اس پر بات کریں گے ہم۔ اچھا مفتی صاحب، آپ دیکھیں قرآن مجید کی جس طرح آپ نے بات کی کہ حد سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ لوگ اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، کچھ گمراہ ہوں گے، تو کس طرح اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں، اور رمضان المبارک میں مختلف دروس قرآن رکھے جاتے ہیں جس میں مختلف قرآن مجید کے خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی اچھی اچھی تفاسیر ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس سے واقفیت ہونی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو رب کریم ہے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، یعنی ہمیں پتہ چلے ہم جب پڑھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین تو ہمیں سمجھ آئے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، پھر وہ لعنت کا مطلب بھی ہم سمجھنا ہے۔ علماء سے لعنت کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، بربادی ہوتی ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی طرف سے بے سکونی۔ تو یہ چیزیں ہم تب پڑھیں گے جب، ورنہ وہ تو قرآن مجید ایسا جیسے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کئی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے والے، اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا تھا۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ مثلا قرآن پڑھنے والا جھوٹ بھی نہ چھوڑے، جھوٹ بولتا رہے، اور خود اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے، قرآن کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید سمجھ کر عمل کر کے پڑھنا چاہیے، عمل کر کے پڑھنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ دیکھیں رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ نے امت مسلمہ کو بخشنا نہ ہوتا، اللہ کبھی بھی اس امت کو رمضان نہ دیتا، قرآن نہ دیتا۔ 7 سورہ فاتحہ کا بھی تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی بھی اس طرح رمضان میں بخشش ہو جاتی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر ارشاد فرمایا، اور اس کے متعلق میں نے آپ سے پہلے شروع میں جو بات کی ہے کہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے جس کی تیاری اور استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے فرمایا۔ تو اسی طویل حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہے، عظیم رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چند لوگوں کا ذکر کیا جس طرح جوا کھیلنے والے، شراب کا ذخیرہ کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان، والدین کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوگا جس کے والدین موجود نہیں ہیں وہ کیا کرے گا، کیسے ان سے معافی مانگے گا؟ تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے، اللہ رب العزت جب ان کی بخشش فرما دے گا، اس کی دعا کے ذریعے اللہ رب العزت جب اسے ان کی جنت عطا فرما دے گا تو اللہ ان کو ان سے بھی راضی کر دے گا۔ تو اور والدین کے دوستوں کے ساتھ اور ان کی چاہت کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اسی طرح مفتی صاحب ایک سوال میرا اور اسی متعلق ہے، آپ دیکھیں کہ رمضان میں لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود استعمال کرتا ہے یا سود کو اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو ایک تو یہ اللہ کے ساتھ ہلانے جنگ بھی ہے، اور دوسرا رمضان میں اس طرح کا کام کرنا، اور کیا ایسے لوگوں کے روزے بھی پھر قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قطعاً ایسی بات سود کے متعلق جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سود کے متعلق بہت سخت وعید شدید آپ نے فرمائی کہ سود خور کو اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ سود کے پیسے بھی لٹا کے اور جن کے حقوق ضبط کیے ان کے حقوق دے کر اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کر لیتا۔ سود چونکہ حرام ہے، اس سے کھانے والا لقمہ حرام ہے، بننے والا خون حرام ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جسم میں اگر ایک حرام کا لقمہ چلا گیا تو آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ایک مشہور بھی چلی آ رہی ہے، اور اس کا بھی بعض حدیث سے مفہوم ملتا ہے کہ 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو رمضان 30 دن کے اگر بندہ کھا لیتا ہے تو ساری باتیں پورا رمضان۔ اور اس میں ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ایڈ کریں اپنے اس چینل کے ذریعے، شمال نیوز کی طرف سے یہ چیز بھی شامل کرنی چاہیے، اور آپ کا پیغام ہم تمام پہنچا رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے تاجروں کی، ایسے دکانداروں کی کوئی نہ نماز قبول ہوتی ہے فرض اور نہ نفل قبول ہوتے ہیں، جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کا سبب بنے گا، اللہ رب العزت بروز قیامت اسے تکالیف کے اندر مبتلا کر دے گا، اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے اوپر برداشت کریں، تاجر طبقہ، دکاندار حضرات اور جتنے باقی ہم سب ہیں، ہم چاہیے کہ ہم اپنے اوپر برداشت کر کے انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ بلبل باغ مدینہ عظیم مداح حبیب عبیر رضا قادری صاحب سے خوبصورت کلام سنتے ہیں جی۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، اور جو ساکیے کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساکیے کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شم میرے رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، پینے کو تو پی لوں گا، پیشت ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پیشت ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ،
اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. بہت شکریہ بیرض قادری صاحب، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چلتا ہوں مفتی صاحب کی طرف. اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ، جس طرح ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے سود کے حوالے سے، ایک تو سود ٹھیک ہے انفرادی طور پر ہوتا ہے، دوسرا اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں اس وقت جو ملکی نظام ہوتا ہے اس کے اندر میں تو سمجھتا ہوں پھر ہر مسلمان ہی اس طرح اس سود میں شامل ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو حکمران اس طرح کا قرضہ وغیرہ لیتے ہیں سود پر ان کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اثرات مسلمانوں پر، عام عوام پر بھی پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. جہاں پر عموم بلوا کی بات آ گئی، بلوا کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر ہم مجبور ہیں، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارا سودی نظام ہے، اگر بینکاری میں اس طرح کا ہے، تو پہلے تو یہ ایک اچھی خبر ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ کرے اس میں بہتری ہو، کہ 2025 سے ہمارا جو بینکنگ نظام ہے پاکستان کا وہ سود سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایک پلان بنا لی ہے، منصوبہ تیار ہے. اللہ کرے کہ یہ جو خبر ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. بہرحال اس میں عوام گناہ گار نہیں ہوگی. اسی طرح وہ بھائی حضرات جو اس میں بینکوں میں کام کرتے ہیں، مجبوری ہے ان کی، اور بینک کا پیسہ اس طرح سے آتا ہے اور اس میں اس کی سیلری ان کی بنتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ علماء نے متاخرین نے یہ رستہ نکالا ہے کہ آپ چونکہ سارا بینک سود تو کرتا نہیں ہے، اس میں کچھ باقی حلال بھی ہیں، سارے بینکوں میں ہی ٹوٹلی سود بھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جو تنخواہ دی جا رہی وہ سود کی انکم کی تنخواہ ہوگی. تو اس اعتبار سے جو بڑوں کا کام ہے وہ چھوٹوں کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے. جب ہم بولیں گے اور جب ہم اس کی نفرت کریں گے، دل سے زبان سے انکار کریں گے اور ہم اس کے لیے عملی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اللہ کرے کہ ہمارا نظام وہ جو ہے سود سے پاک ہو جائے. بالکل مفتی صاحب، جس طرح شعر ہے کہ خالق کو سجدہ بھی ابلیس سے اجرانا بھی، یہ بتا حشر میں جزا کس سے مانگے گا، یہ بتا حشر میں جزا کس سے مانگے گا. اور آخر پہ کہا کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. تو مفتی صاحب آپ اس کو دیکھیں، ہماری جو تاجر برادری ہوتی ہے خاص کر جو تجارت کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. وہ علم اسی لحاظ سے بھی ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کا آپ کو طریقہ سلیقہ آتا ہو، اس کے قواعد و ضوابط آپ کو آتے ہیں، قوانین آپ کو آتے ہوں. جس وقت یہ نہیں آتے تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، سود کا سلسلہ ہے، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کام میں سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جی عبید الرحمن سلمانی صاحب، آپ کے اس بات سے یہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے اس کے متعلق، جس طرح بعض ہمارے احباب نوکری کرتے ہیں بینکوں میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی جب تک انہیں کہیں اور جگہ جاب نہیں ملتی تب تک تو اس میں لگے رہیں، لیکن کوشش مست ہے کہ وہ اس کو برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں. اور برائی کو جو میں نے اشارتاً پہلے بھی ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مفتی صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی، آپ بھوک سے مر رہے ہیں، پھر آپ مجبوری میں جو حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن اتنی کھائیں کہ آپ بچ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پیٹ بھرنا شروع کر دیں، اس کو اپنا شعار بنا لیں، اس کو اپنا. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہمیں چاہیے کہ نیکی کے معاملے میں معاون ہوں اور برائی کے معاملے میں کبھی تعاون نہ کریں. تو اس برائی کے روکنے کے لیے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے عزیمت و رستہ، دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، رخصت اور عزیمت. جو پہلے میں نے بات کی وہ رخصت ہے، اجازت دیتی ہے شریعت کی آپ یہ کریں. علماء نے ایک رستہ نکال دیا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا تو نہیں مارے گا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ صد باب بھی کرے، دوسری جگہ پر کوئی اچھی اگر اسے جاب ملتی ہے تو پھر اس اچھی کو اختیار کرے، اور جہاں پر شک شبہ ہے اس کو چھوڑ دے. ایک چیز یہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو جتنا ممکن ہو آپ اس کو روکیں، جو بزور بازو روک سکتے ہیں روکیں، جو زبان کی طاقت سے روک سکتے ہیں روکیں، اور نہیں تو دل میں تو برے کو، اس برائی کو برا ضرور کم ترین درجہ ہے. ذخیرہ اندوزی کے متعلق جو ہے اس کو میں نے پہلے بھی اس کو شامل کیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہے اور مسلمانوں کے لیے مال کی قلت کا باعث بنے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، وہ اس کو سیزن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور حد سے زیادہ وہ اس طرح کے ناجائز منافع خوری حرام ہے.
اور اس طرح یہ کیا سیزن ہوتا ہے کہ مجبوروں کو کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور ظالم جو ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں سے ایک اندھیرا ہے، اور یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے، اور ذخیرہ اندوزوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث واضح ہے کہ جو مال کی قلت کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آخری میں آپ سے یہ پیغام ضرور لینا چاہوں گا کہ جس طرح گھروں کے اندر خواتین بیچاری ہوتی ہیں، وہ گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، ان سے کوئی اگر کمی بیشی رہ جائے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، مطلب شوہر جس طرح ہوتا ہے، تو ان کی آپس میں پھر نہیں لگتی، ان بن ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، اس میں تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے روزہ ہمارے اوپر فرض کر کے اس میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھوک میں، اور نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم بھوک میں کمزور کیسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جسمانی کمزوری کیسے ہوتی ہے، اس کا تو ہم علاج نکال لیتے ہیں، سحری بھی زیادہ کر لی، افطاری بھی زیادہ کر لی، جس سے نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھوک میں اور پیاس میں میرے بندے کے صبر کا امتحان کیسا ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ وضو کرنے جاتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیتا۔ اور صبر کا امتحان ہے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت ہم سے جو طلب فرما رہا ہے کہ تم نے صبر میں صبر کا دامن، روزے میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم دوسرے پر احسان کریں جی مجھے غصہ آیا ہوا ہے، میرا روزہ ہے جی مجھ سے ذرا کترا کے رہیں، مجھے تنگ نہ کریں، یہ تو روزہ نہیں ہو رہا ہے، زیادہ مشہور روزہ گرم ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا اس طرح۔ آپ روزے کے مکروہات بھی تو ہیں نا، روزے کے جس طرح آداب ہیں اس کے مکروہات بھی ہیں۔ مکروہات میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کا غصہ کرنا، ناراض ہونا، اور آپ کا اپنا کام چھوڑ دینا۔ یعنی جس طرح جو لوگ ملازم پیش ہیں وہ بھی کہیں ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں بات کی کہ حکومتیں ہمیں نرمی دے دیتی ہیں، ٹائم میں نرمی دے دیتی ہیں، لیکن اس کا یہ فائدہ نہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے 7 گھنٹے سے 5 گھنٹے کر دیے تو 5 گھنٹے سے ہم خود 3 گھنٹے کریں، نہیں 5 گھنٹے پھر ہماری ڈیوٹی جو بنتی ہے ہم اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں، اور یہ اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی باتوں سے ایک چیز جو کلیئر ہوتی ہے، ہمارے ناظرین و سامعین اس چیز کو ضرور نوٹ کریں، ضرور اس چیز پر توجہ دیں کہ آپ کے جتنے بھی اعمال کا دار و مدار ہوتے ہیں تو آپ کی نیتوں پر ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جو روزے رکھ رہے ہیں کیا آپ کا جو مال ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کا مال وہ حرام ہے تو آپ کے روزے کہاں جائیں گے، آپ کی نمازیں، آپ کا قیام، آپ کی تلاوت یہ کس طرف جائے گی؟ آپ کو وہ بچا نہیں سکے گی، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو مال ہو وہ پاکیزہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو وہ حلال مال سے ہونی چاہیے، آپ جتنا بھی کھاتے پیتے ہیں وہ حلال مال سے ہونا چاہیے۔ بے شک۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو پیش نظر سامعین ناظرین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اسے توڑ نہ دیا جائے۔ ڈھال آپ کی اس وقت تک حفاظت کرے گی جب وہ صحیح سلامت اور مضبوط ہو، وہ آپ کو تیر و تلوار سے یا پتھر سے بچائے گی، لیکن جس وقت آپ کی ڈھال ہی ٹوٹی ہوئی ہو تو پھر وہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اس کو جوڑنا اور توڑنا یہ ہمارے اوپر مبنی ہے۔ اگر ہم نے اس کے آداب کا خیال رکھا، حلال کا رزق، حلال کھانا، حلال دیکھنا، حلال سننا، اگر اس کا ہم نے اہتمام کیا تو روزہ ہمیں بچائے گا، جنت لے جائے گا۔ اور اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، چغلی نہ چھوڑی، اور حرام خوری نہ چھوڑی، بد نظری نہ چھوڑی، بد کلامی نہ چھوڑی، تو پھر یہ ہمارا روزہ یہ ڈھال نہیں بنے گا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے لیے، اللہ کرے کہ ہمارے روزے مقبول ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، چلتے ہیں جناب عبیر رضا قادری کی طرف اور خوبصورت کلام سنتے ہیں اور پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جی سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں
بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی عتیق الرحمان صاحب آپ کا، عبیر رضا قاری صاحب آپ کا، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو بتائیں کہ رمضان تیزی کے ساتھ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے، انشاءاللہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہماری اسی طرح بدستور جاری رہیں گی، لیکن ہم آپ کے لیے لائیو ٹرانسمیشن لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 5 رمضان کے بعد ہم شمال ایچ ڈی نیوز سے براہ راست ہوں گے، آپ کے جتنے بھی شرعی مسائل ہوں گے ان کا حل ہم آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے قرآن و حدیث کے آئین مطابق، اور جتنے لوگ بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ کے جتنے بھی کوشچن ہوں گے، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے کال کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نیکی پا۔